اختیار صاحب، جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک اہم خطاب یہ سامنے آیا ہے جرگے سے جو قبائلی مشران نے کیا ہے، اور اس حوالے میں کافی چیزیں ہائی لائٹ بھی کی گئی ہیں، خاص طور پر جب ہم سلوشنز کی باتیں کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ اب جو صوبائی حکومت ہے وہاں پر ان کو چاہیے کہ وہ فوکس کریں اور یہ معاملات جو ہیں وہ امن سے حل ہو جائیں۔ تو اس تمام تر خطاب کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ لیکن سے اس کا خدشے کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گزشتہ 13-14 سال سے وہ یہی کام کر رہی ہے کہ یہ لوگ کرپشن کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ کریٹ کرتے ہیں، اور وہ پروجیکٹ جو ہے وہ ایسے کریٹ ہوتے ہیں جو ون ٹائم ڈسپوزیبل پروجیکٹ ہوتے ہیں۔ مطلب اب تیرا کے لوگوں کا جس طرح یہ آپریشن ہو رہا ہے اور جس طرح نقل مکانی ہوئی ہے، اس نے جا کر دوبارہ دیکھا ہے کہ کس کو کتنا پیسہ ملے ہیں۔ آدھے لوگوں کو بھی یہ پیسے نہیں دیتے۔ باجوڑ میں بھی انہوں نے اسی طرح کیا، محمد میں بھی ایسا کیا، انہوں نے وزیرستان میں بھی ایسا کیا، نارتھ میں بھی ایسا کیا، کورم میں بھی ایسا کیا۔ یہ ان کا کاروبار ہے، یہ ان کا بزنس ہے۔ امن و امان کی بحالی کے ساتھ خیبر پختونخوا کی حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ صرف محض جو ہے تو ان کا کام ہے پیسے بنانا اور قیدی نمبر 800 چور کی رہائی۔ یہ دو چیزوں پر یہ لگے ہیں۔ باقی حکومت جائے بھاڑ میں، صوبہ جائے بھاڑ میں، عوام بھی جائے جہاں جائے، ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ بات تو بڑی واضح ہو چکی ہے، اور میرے خیال میں اب تو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو بھی اس طرف ذرا تھوڑا سا منہ کرنا چاہیے کہ وہ بھی دیکھیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے خیبر پختونخوا میں۔ عملی اقدامات تو یہی ہیں کہ علاقے کو خوارج سے پاک کیا جائے، امن و امان کو بحال کیا جائے، جو لوگ وہاں سے نقل مکانی کر کے نکلے ہیں ان کو واپس اپنے علاقوں میں لے جایا جائے، اور جو پیسے ان کے نام پر نکالے گئے ہیں اس کا مکمل تھورو آڈٹ کیا جائے، اور ان کو وہ پیسے متاثرین تک پہنچنے چاہیے۔ میرے خیال میں یہ جو باڑہ خیبر سیاسی اتحاد نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، جو ان کا ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، یہ قابل تعریف ہے، اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے یک آواز اور یک جان ہو کر حکومتی جو ریاستی موقف ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف دوسری سائڈ پہ کھڑی ہے۔ ریاست، وفاقی حکومت، پولیٹیکل پارٹی، عوام، یہ ایک طرف ہے اور پاکستان تحریک انصاف دوسری طرف ہے۔ تو میرے خیال میں چیزوں کو ڈفرینشیٹ کر کے آگے بڑھنے کا موقع ہے۔ بڑھنا ہی چاہیے، اور علاقے کو خارج سے پاک کرنا ہی ایک اہم مشن ہے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ اختیار ولی صاحب آپ موجود تھے، اور آپ ساتھ ہی موجود رہے، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے اسی معاملے پر ڈسکشن کرنے کے لیے بریگیڈیئر ریٹائر وقار خان صاحب نے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ وقار صاحب، جیسے ایک اہم ہم نے دیکھا ہے خطاب سامنے آیا، اور جرگے کے شرکاء جو ہیں انہوں نے کھل کر امن کے حق میں آواز بھی بلند کی ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ اوور آل آپ چیلنج کو سمجھیں، سازر وہاں پہ ایک سٹرینگ ہولڈ ہے ٹیررسٹ گروپوں کا، اور اس کا کلا کما کرنا ہے پاکستان کے عوام نے، پاکستان کی ملٹری نے اور کے پی گورنمنٹ نے۔ تو اس میں ایک تو سب سے پہلے پولیٹیکل اونرشپ ہے، بیکاز یہ جو متاثرین ہیں اگر وہاں سے ڈسلوکیٹ ہوتے ہیں، سازر ان کو ٹرانسپورٹ چاہیے، ان کو شیلٹر دینا، اپنے کھانا دینا، اور ولنگلی اگر وہاں پہ لوگ جانا چاہتے تاکہ کتنا فارغ کے اگینسٹ آپریشن ہو، تو سب سے پہلے آئی تھنک فرنٹ پہ تو کے پی چیف منسٹر کو ہونا چاہیے، جو بائی اینڈ لارج مسنگ ہیں۔ اگر لیٹ سے اس پورے پروسیس میں ان کو شامل بھی کیا گیا، فنڈنگ بھی دی گئی، تو وہاں پہ بھی ڈیلی ڈیلنگ ہے، ایون جو وہاں کے کیمپس ہیں کچھ علاقوں سے وہ خالی نہیں کرائے گئے۔ تو اس میں میرے خیال میں وہ پولیٹیکل اونرشپ کی کمی ہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا جو ہے، عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے، عوام تو ڈیفینیٹلی دے آر ود دی فیڈرل گورنمنٹ۔ اور پھر آ جاتا ہے ایک سائیکو سوشل ایشو ہے، اس میں سردیاں بھی ہیں، اس کے اندر بچوں کی تعلیم ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور دے ناؤ ریکوائر پیس آف مائنڈ کے وہاں سے اگر مائگریشن ہوتی تو کم از کم ایز آئی ڈی پی ان کو پراپر شیلٹر میں رکھا جائے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ اسی کے لیے آئی تھنک اربوں روپے کے فنڈ دیے گئے۔ بالکل ٹھیک ہے، اربوں روپے کے فنڈز کا بھی معاملہ ہے جس کے حوالے سے اب مزید تفتیش بھی ہوگی اور تمام معاملات کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے گا۔ بہت شکریہ، بریگیڈیئر ریٹائر وقار خان صاحب موجود تھے ہمارے ساتھ۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ باڑہ سیاسی اتحاد کے تیرا کے معاملے پر اہم جرگے سے قبائلی مشران کے اہم خطاب ہوا ہے، اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تیرا سے عارض نقل مکانی کرنے والے تمام متاثرہ خاندانوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کرتے ہیں۔ ہمدردی اور بھرپور حمایت کا اعلان بھی کیا گیا۔
جرگے کے شرکا نے کھل کر امن کے حق میں آواز بلند کی۔ جرگہ مشران نے تیرہ متاثرین کے لیے مختص فنڈز میں صوبائی حکومت کی نااہلی اور کرپشن پر شدید تنقید کی ہے۔ تیرہ متاثرین میں 4 ارب روپے کی تقسیم میں کرپشن اور سیاسی مداخلت ناقابل قبول ہے۔ قومی جرگے کا ایجنڈا سابق چیئرمین باڑا سیاسی اتحاد حاجی شیری آفریدی نے پیش کیا۔ حاجی شیری آفریدی نے کہا کہ ہم نے خواہش کے ساتھ 2 مرتبہ جرگہ کیا، اس کے بعد جرگے کی ذمہ داری صوبائی حکومت اور تیرہ کے مشران کو سونپ دی گئی تھی۔ خان صاحب، جس طرح سے آج آپ نے دیکھا ہے کہ اہم خطاب سامنے آیا ہے قبائلی مشران کا، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ ان کو، ان کا موقف بھی سامنے آیا؟ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے، دیکھیں کہ جرگے جو ہم نے کل بھی دیکھے اور آج بھی دیکھے ہیں، انہوں نے جو موقف تھا اور جو مقامی ایڈمنسٹریشن کا موقف تھا اس کو رد کیا ہے اور اپنا انہوں نے بات کی ہے، اور جو انہوں نے اپنے جس طریقے سے بات کی ہے کہ صوبائی حکومت پہ انہوں نے کوشچن ریز کیے ہیں اور جو 4 ارب روپے ہیں اس کے بارے میں کوشچن ریز کیے ہیں، اور بقایا پھر انہوں نے سوال یہ بھی اٹھایا کہ 13 میں مکمل امن کی بات کی ہے، بقائی جات کی ادائیگی کی بات کی ہے، اور میرے خیال میں پاکستان کے ریاست کی جو موقف تھا اس کو انہوں نے انڈورس کیا ہے، جو سیکیورٹی فورسز کہہ رہے تھے اس کو انہوں نے انڈورس کیا ہے، اور بڑا جو سیاسی اتحاد ہے انہوں نے ایک امن کی تحریک کا بھی اعلان کیا ہے، اور انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے جو 13 کے جو عوام ہے، جو آلموسٹ 90,000 ہے، جو وہاں سے انہوں نے کچھ نے مائیگریٹ کیا ہے، ابھی کچھ رہتے بھی ہیں، جی ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ تو میرا خیال میں ابھی رسپانسبلٹی ہے پروونشل گورنمنٹ ہے کہ جو ان کے کنسرنس ہیں ان کو اظہار کیا جائے، اور خاص طور پر دہشت گرد جو وہاں پہ موجود ہیں، سیکیورٹی فورسز کا موقف تھا کہ وہاں پہ آپریشن کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن ٹارگیٹڈ آپریشن ہو، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو، تو دیر فور جو مقامی آبادی تھی ان کے ساتھ بات چیت کی گئی تھی، ان کو کہا گیا تھا یہ آپ خود ان کو جو لوگ آپ کے گھروں میں آگے بیٹھ گئے ہیں یا آپ کے کمپاؤنڈس میں آ کے بیٹھ گئے ہیں ان کو آپ خود نکالیں یا نہیں نکالتے ہیں، افواج پاکستان یا سیکیورٹی فورسز کو فیسیلیٹیٹ کریں، وہ وہاں سے نکالیں۔ تیسری آپشن میں یہ تھا کہ آپ سائٹ پہ ہو جائیں تاکہ یہاں پہ پھر ایک انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ آپریشن ہو تاکہ اس میں سویلین کیجویلٹی یا معصوم لوگوں کی اس میں جانوں کا ضائع نہ ہو۔ تو ان تینوں آپشنس پہ بات چیت تھی اور اکارڈنگلی جو پروونشل گورنمنٹ آن بورڈ لی گئی تھی، اور یہ پچھلے سال سے یہ بات چیت کر رہی تھی، جو فارمر چیف منسٹر تھے اس وقت وہ بھی آن بورڈ تھے، اور اکارڈنگلی دیکھیں جب یہ بات چیت ہوئی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پروونشل گورنمنٹ 4 بلین روپیز کا اجرا کیا گیا۔ اب 4 بلین روپے میں بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، رجسٹریشن کی باتیں ہو رہی ہیں کہ پوری نہیں ہوئی ہیں، پیمنٹس کی بات ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں ابھی رسپانسبلٹی بنتی ہے صوبائی ایڈمنسٹریشن کی، وہ ان لوگوں سے بات چیت کرے، ان کے ساتھ کوآپریٹ کرے اور ان کے کنسرنس کو جو ہیں وہ ان کو ایڈریس کرے۔ بالکل بریگیڈیئر صاحب، جیسے آپ نے ہی یہ پوائنٹ بھی ہائی لائٹ کر دیا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شدید تنقید بھی کی جا رہی تھی اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 4 ارب روپے کی تقسیم میں کرپشن اور سیاسی مداخلت جو ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ تو اس پر کیا ایک پازیٹیو حکمت اپنی اپنائی جا سکتی ہے کہ یہ امن سے معاملہ حل ہو جائے، اور اگر واقعی بھی یہ کرپشن ہوئی ہے تو اس کا کوئی سلوشن بھی نکل سکے؟ ہو سکتا ہے یہ صوبائی ایڈمنسٹریشن ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ جائے، ڈی سی ہے اور کمشنر بھی ہے، اور جو ریلیٹڈ منسٹرز جو ہیں وہ بیٹھ کے اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں، اور پھر جو عمائدین دیکھیں، عمائدین کے یا جرگہ ہو یا مشران کی بڑی امپورٹنس ہے پختون روایات کے مطابق، کیونکہ دے ریپرزینٹس دی مقامی جو قبائل ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اپنے ہر علاقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ پھر یہ دیکھیں کہ یہ جو لوگ ہیں تمام سیاسی پارٹیوں کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، سو ان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، سو وہ آپ جو بات کریں گے وہ کنسنسس کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو میرا خیال میں دیر فور ان کی بات کی بڑی ویٹیج ہے، سو اکارڈنگلی ایڈمنسٹریشن کو بھی چیزیں سیریس لینی چاہیے، جی اور جو وہ چاہتے ہیں امن کی بات کرتے ہیں بالکل ہونا چاہیے۔ دیکھیں کیونکہ باڑہ میں امن ہو یا 13 میں امن ہو تو بہت امپورٹنٹ ہے، 13 کی اس لیے بھی امپورٹنس ہے، دیکھیں 13 3 ڈسٹرکٹ کے ساتھ یہ ویلی بارڈر شیئر کرتی ہے، اور اگزئی ڈسٹرکٹ بھی ہے، کرم ڈسٹرکٹ بھی ہے، باڑہ جو خیبر اٹسیلف ہے، اور پھر اس کے ویسٹ میں افغانستان کا صوبہ ننگرہار ہے، اور دہشت گرد وہاں سے آتے ہیں، سو سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ ہے، اور پھر اس کے بعد جو لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں ان کے ایڈمنسٹریشن امپورٹنٹ ہے، پھر پیسہ جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہونا تو وہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ بالکل ایسی ہے بریگیڈیئر صاحب۔ ایک اور اہم چیز جو ڈسکس کی گئی ہے، اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے کہ اگر ہم بات کریں متاثرین تیرہ کی تو ان کا جو مسئلہ ہے وہ کسی ایک علاقے یا قبیلے تک تو محدود نہیں ہے، اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ پورے ملک کا بھی امن کہیں نہ کہیں پر متاثر ہو رہا ہوتا ہے، اور اجتماعی طور پر ایک قومی مسئلہ ہے یہ، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟
یقیناً دیکھیں کہ ایک سچویشن جس طرح ہم دیکھتے ہیں کل جو رات کو بلوچستان میں واقعات ہوئے ہیں، جس طرح سیکورٹی فورسز کا زبردست قسم کا رسپانس رہا، فتنہ ہندوستان کا فتنہ الخوارج، پھر یہاں پہ دیکھیں خیبر پختونخوا میں میجارٹی ایریاز میں جو 100% جو فتنہ الخوارج انوالو ہیں، اور خیبر ڈسٹرکٹ کے اندر بھی دیکھیں فتنہ الخوارج کے پریزنس ہے، لشکر اسلام جو ہیں جو تیرہ میں ان کی پریزنس ہے، تو وہاں پہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ دیکھیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی کوشش یہی ہے کہ یہاں گورنمنٹ کی ریٹ ہر جگہ پہ قائم ہو، سیکورٹی فورسز قربانیاں دے رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وہ پازیٹیو کردار ادا کرے۔ عزم استحکام کا کنسپٹ یہی تھا کہ ہر ادارے کو اپنا کردار ادا کرنا تھا، چاہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، جوڈیشری ہے، پولیس ہے، سی ٹی ڈی ہے یا باقی ادارے ہیں، تو سب نے مل کے کرنا ہے۔ اوور آل دیکھیں سب کا مقصد یہی جی ہے، پاکستان کی حفاظت کرنا، پاکستان کی سورینٹی کی حفاظت کرنا۔